عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور آپ ہر کسی کو سمجھا نہیں سکتے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو، تو کہو نا الحمدللہ۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کے مخلوق کے ساتھ کرو۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں، استغفار اور درود پاک کو تھام لے، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچے کہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گنہگار نہ بنے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھے۔ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھتا تو سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کے موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے، آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیاں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو کبھی بھی ہمیں یہ پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور رشتے کیا ہے۔ وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے، روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ رشتوں اور تعلقات کے بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کی کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ زندگی بھی عجیب شے ہے، کہیں الفاظ تکلیف دیتے ہیں تو کہیں خاموشیاں۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں، کچھ لوگوں کے لیے ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ لفظوں کے ساتھ احتیاط برتا کریں، آپ نہیں جانتے وہ کسی کے ذہن میں کب تک اور کتنی دیر تک گردش کریں گی۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ پیاری دوپٹے میں ہی لگتی ہے۔ خدا ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت زار کسی سے کہنے سے قاصر ہے۔
مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیار ہے۔ وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح وہ حیران کر دیتا ہے۔ اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، کسی کا کٹتا نہیں، کسی کو ملتا نہیں۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہے ان کا رنگ اتنا ہی نکھر کر آتا ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ دل پر لگی باتیں اکثر انسان کو خاموش کر دیتی ہے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ خاموشی میں بڑی راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔